حمد ہے خدا کے لیے اور صرف خدا کے لیے، اور خدا کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ درود کا ہے حضرات محمد و آل محمد۔ بزرگان گرامی، عزیزان ملت، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آج 5 تاریخ ہے، ابھی مجھے معلوم ہوا کہ آج 5 نہیں ہے بلکہ آج 6 تاریخ ہو گئی، تو 3 دن اور باقی ہیں۔ خدا کرے کہ خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے اور کربلا والوں کے اقبال سے یہ وقت آرام سے گزروا دے۔ میں تو پہلے دن بڑا پریشان تھا، خدا جانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خدمت کر بھی سکوں گا کہ نہیں۔ میرے محترم سامعین، میں آپ کے سماع خراشی کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ انسان بہرحال ہر حالت میں قانون عدل پر قائم رہے، عدل سے منحرف نہ ہونے پائے۔ یعنی اردو زبان میں یہ کہ انسان ہر حالت میں وہی کہے، وہی کرے جو کہنا چاہیے، جو کرنا چاہیے، کوئی بات اس کی چاہیے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گویا اللہ کا منشا ہے، اس کی مرضی ہے، اور اس مرضی اور منشا میں اللہ کی کچھ اللہ کا اپنا نفع نقصان نہیں ہے۔ اگر انسان قانون عدل پہ قائم نہ رہے تو اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں، اور ساری دنیا کے انسان قانون عدل پر قائم ہو جائیں تو اللہ کو کچھ ملتا نہیں۔ اللہ باہر نہ ہو اللہ ہے، ساری دنیا اللہ اللہ کرے تب اللہ ہے، اور ساری دنیا اللہ کی منکر ہو جائے تب اللہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اس دنیا میں جو اللہ کے وجود کا منکر ہو۔ میں تو سنا نہیں، دیکھا نہیں ایسا آدمی جو یہ مانتا ہو کہ اللہ نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ایسا آدمی۔ آپ حضرات نے کچھ دیکھا ہو تو دیکھا ہو، میں تو نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ کہتے تو سنا ہے میں نے ہزاروں آدمیوں کو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ہے نا جسے یہ نہیں مانتے۔ یہ نہ ماننا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے، اگر نہ ہوتا تو ماننے نہ ماننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہے نا کوئی جسے یہ نہیں مانتے، ورنہ منکر اللہ کے وجود کا میں نہیں دیکھا کوئی، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ اور اگر سب نہ مانے تو نہ مانے، اللہ کا اس میں کیا بگڑتا ہے، مانتے ہیں تو مان لیں۔ منشا اس کی یہی ہے، چاہتا وہ یہی ہے کہ دیکھو قانون عدل سے قائم رہو، عدل سے ادھر ادھر نہ ہو۔ سب سے پہلی عدالت و عدل تو آپ سے وہ یہ چاہتا ہے اللہ کہ میں نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسانوں، میں تمہیں انسان بنا کر بھیج رہا ہوں، میں نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں کچھ اور بھی پیدا کر دیتا۔ بتائیے، ہماری کوئی زبردستی تھی، ہمارا کوئی زور تھا؟ اللہ ہمیں کچھ اور بنا دیتا، وہ بن جاتے۔ یہ اس کا کرم تھا، یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ تو اللہ کہتا ہے جب میں نے تمہیں انسان بنایا ہے تو پہلا عدل یہ ہے تمہارے لیے کہ جنہیں میں نے انسان پیدا کیا ہے وہ انسان ہی رہیں، کچھ اور نہ ہو جائے۔ یہ پہلا عدل ہے کہ انسانوں انسان ہی رہنا، کچھ اور نہ ہو جانا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا انسان اور کچھ کیسے ہو جائے؟ انسان تو انسان ہی رہے گا نہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہونا چاہے۔ سب سے مشکل کام انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ انسان بن کے رہے، کچھ اور ہو جانا کوئی مشکل نہیں۔ لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر بات ہے بیٹا۔
انسان کے داہنی طرف، انسان کے بائیں طرف، ادھر ادھر، ایک طرف ہے فرشتہ، ایک طرف ہے حیوان۔ انسان چاہے تو حیوان بن جائے، چاہے تو فرشتہ بن جائے، اور اگر قانون عدل پہ قائم رہے تو نہ فرشتہ بنے نہ حیوان، انسان ہی رہے۔ تو فرشتہ بننا بھی کوئی مشکل نہیں اور حیوان بننا بھی کوئی مشکل نہیں، انسان کا انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ دیکھو نا حیوان بننے میں کیا دشواری ہے، کچھ بھی نہیں، جو بننا چاہے ذرا دیر میں بن جائے۔ خدا نہ کرے جو آپ بنے، مگر طریقہ میں بتایا دیتا ہوں، بڑا آسان ہے حیوان بننے کا طریقہ، جو کوئی بننا چاہے بن سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دوں قصہ تاکہ طویل نہ ہو۔ افسوس یہ ہے کہ میری صحت اتنی ایسی ہے کہ میں بات کو زیادہ بڑھا نہیں سکتا، مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس مختصر میں میں اتنی باتیں کہہ دیتا ہوں آپ سے کہ اگر میری ساری باتیں تمہیں یاد ہو جائیں تو ایک ایک مجلس میں ایک ایک اشرا بنا سکتے ہیں، اتنی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھو میرے بزرگوں، میرے بچوں، عزیزوں، توبہ توبہ میں نے بزرگوں کا لفظ غلط کہہ دیا، بزرگ تو میرے ہیں ہی سب کچھ بنے ہوئے انسان ہیں، وہ ان سے تو میں نے خود انسانیت سیکھی ہے۔ میں تو اپنے بچوں سے ان سے بات کر رہا ہوں جو میرے چاروں طرف بیٹھے ہیں۔ بچوں تم سنو میری بات، حیوان بننا بڑا آسان ہے اگر بننا چاہو۔ اس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھو تمہیں بھوک لگتی ہے کہ نہیں؟ بولو، لگتی ہے نا؟ اور حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے، گھوڑے کو، بیل کو، گائے کو، بکری کو، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اسے بھی بھوک کے لیے خوراک چاہیے، حیوان کو بھی خوراک چاہیے، دونوں اپنی بھوک میں خوراک مانگتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حیوان کو بھوک لگی، خوراک کی خواہش ہوئی، رسہ توڑایا، گھر سے چلا، جو شے کھانے کی سامنے نظر آئی کھا لی، یہ نہ پوچھا اپنی ہے یا پرائی، اس کا کھانا مناسب ہے یا نامناسب، جائز ہے یا ناجائز، پیٹ بھر لیا۔ یہ ہے حیوان جو پیٹ بھرنے میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرے، اپنے اور پرائے کا خیال نہ کرے، مناسب و نامناسب کی پرواہ نہ کرے۔ اسے حیوان کہتے ہیں، بننا چاہو بن جاؤ، بے مجھے کوئی، اور جو یہ سوچ لے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ اپنی شے ہے یا نہیں، اسے کھانا چاہیے یا نہیں، بھوکا رہنا بہتر ہے، یہ انسان ہے۔ بتاؤ انسان رہنا مشکل ہے یا حیوان ہونا؟ حیوان ہونا تو آسان ہے، جو سامنے ہے کھا لیا، سمجھے؟ گائے آپ کی رسہ توڑا کے آئی، میں نے اپنی گائے کے لیے چارہ منگا کے رکھا تھا، وہ سارا کھا گئی۔ میں نے آپ کی گائے کے 2 ڈنڈے مار دیے تو سارا محلہ اس کا حمایتی بن گیا گائے کا۔ وہ زیدی صاحب بے زبان ہے، کیوں مارتے ہو اسے؟ جانور ہے بیچارہ، تو سارا چارہ کھا گیا پھر بیچارہ، دنیا اس کی حمایتی بن گئی، دنیا اس کی طرفدار بن گئی حیوان کی۔ کچھ نہ کہو اسے بھائی، جانے دو۔ ایک یہ بڑی مصیبت ہے کہ حیوان ہونے میں یہ فائدہ بڑا ہے، دنیا کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ میرا سارا چارہ کھا گئی، پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا حیوان کو، سمجھے؟ میرے باغ کا نقصان کر دیا تب کچھ نہیں کہہ سکتا، پورا باغ کا باغ ہضم کر کے بیٹھ جائے حیوان، دنیا حمایتی بن جاتی ہے۔ کچھ نہ کہو بھائی، نہیں بھائی بری بات ہے، کچھ نہیں کہنا، کی مصیبت ہے۔ تو آپ اگر حیوان بننا چاہیں تو آسانی سے بن سکتے ہیں، بے شک بن جائیں، آپ کی مرضی۔ فرشتہ بننا چاہیں اس کے لیے بھی کوئی دشواری نہیں، ابھی چاہیں تو آپ اس مجلس سے اٹھتے ہی فرشتہ بن جائیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ فرشتے وہ ہیں جو نہ کماتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں۔ آپ بھی یہی کام کریں، ایک لمبا سا کرتا پہن لیں، ایک لوہے کا چمٹا ہاتھ میں لے لیں، 1 سال بھر حجامت میں بنوائیں، 3 سال غسل نہ فرمائیں، ناخن بڑے ہو جائیں، بال لمبے ہو جائیں، کرتا میلا ہو جائے، رات کو کہیں بیٹھنے کو جگہ نہ ہو، کمانا بالکل چھوڑ دیں، کھانے کی فکر رہے، جی سب دنیا دیکھنے والی کہے گی بندہ کیا ہے، فرشتہ ہے، پکا ولی اللہ،
فرشتہ ہونا بھی بڑا آسان ہے. سمجھے بھائی فرشتہ کیا کرتا ہے؟ یہ فرشتہ جی زیدی صاحب تمہیں کیا پتا، ایسا بنو تو پتا چلے. اب نہ زیدی صاحب ایسا بنیں گے نہ پتا چلے. خدا نہ کرے جو ایسا بنے. سورا دن فرشتے صاحب سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں. رات کو کسی دکان کے تھڑے پہ لیٹ گئے، جگہ تو ہے نہیں، سردی کا موسم، محلے والوں کو جگایا، خود بھی جاگے. چاہے جو عبادت کر رہا ہے فرشتہ، کیا عبادت کر رہا ہے؟ میرے مولا بلا لے مدینے میں. مولا کو کیا غرض پڑی ہے جس پاگل کو بلا لے؟ یہ فرشتہ ہے، تم میں سے جو بننا چاہے بن جائے، بے شک کسی کو پسند ہو تو. یہ انسان مجھے کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ، یہ نوجوان لڑکے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں نا مولویوں کا، یہ مذاق میں کہتے ہیں زیدی صاحب سبحان اللہ آپ تو فرشتہ ہیں، اور زیدی صاحب بھی اکڑ جاتے ہیں تو مجھے فرشتہ کہا. حالانکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں انسانیت نہیں ہے. آپ فرشتہ ہیں، آپ میں انسانیت بالکل نہیں ہے. میرے پیارے عزیزو، فرشتہ بننا چاہو بن جاؤ، حیوان بننا چاہو بن جاؤ، دونوں باتیں قانون عدل سے ہٹا دیں گی. عدل یہی ہے کہ انسان بن کے رہے، نہ فرشتہ بنے اور نہ حیوان بنے. بس انسان ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان بن کے رہے، اسے میں انسانیت اس کی برقرار رہے، انسانیت اس کی قائم رہے. کیا مجال اس کی انسانیت میں کہیں فرق آ جائے، اور قانون عدل پہ قائم رہے، اپنے ذاتی معاملات میں بھی، اپنے برادری کے دوستوں کے احباب کے معاملات میں بھی، اللہ کے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں قانون عدل پہ قائم رہے. اللہ نے حکم دیا ہے 5 دفعہ نماز پڑھو، پڑھ لیا کرے، قانون عدل پہ قائم رہنا ہے یا نہیں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے بھائی سال میں مہینے کے روزے رکھ لو، رکھ لیا کرو، یہ قانون عدل پہ قائم رہنا ہے. تو جو ہے نا صاحبان، اللہ نے کہا دیکھو بھائی کسی کا مال نہ لوٹنا، غصب نہ کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہ کرنا، یہ معاشرتی عدل ہے، اس پہ تم قائم رہو. تو اس طریقے سے انسان بن کے رہتا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے؟ میں اس لیے تصدیق کرا لیتا ہوں تم سے کہ جمہوریت کا زمانہ ہے. میں اکیلا چاہے کتنی اچھی بات کہوں، 4 آدمی غلط کہہ دیں تو غلط ہو جائے. اس لیے تم سے تصدیق کرا لیتا ہوں تو بھائی ٹھیک ہے نا، جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں. ساری پبلک سے اس لیے تصدیق نہیں کراتا کہ ساری پبلک کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پاس بیٹھنے والے مان لیں تو سب مان لیں. تو بزرگان گرامی، انسان ہر معاملے میں انسان بن کے رہے، چاہے وہ معاشرتی معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے اللہ تک پہنچنے کا معاملہ ہو، چاہے بندوں کے تعلقات ہوں، ان میں قانون عدل پہ قائم رہنا چاہیے. سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے معاملے میں کرتا ہے. میں نے کل یہ بات کہی جو تمہیں یاد ہوگی، سب سے بڑا ظالم ہے انسان اللہ کے معاملے میں. انسان پہ ظلم کرے تو یہ ڈر رہتا ہے کہ جواب دے گا. اللہ کے متعلق مطمئن ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جواب تو دیتا نہیں. سب سے بڑا ظلم انسان اللہ کے معاملے میں کرتا ہے. جیسا موقع ملا ظلم کر لیا، کہیں کہہ دیا وہ 2 ہیں، کہیں کہہ دیا وہ 4 ہیں، کہیں کہہ دیا وہ 3 ہیں، اللہ کو بنا دیا نا، کہیں کہہ دیا وہ کروڑوں ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے میری بات کا تو ہم سایہ ملک میں جا کے دیکھ لو، سمجھے 60 کروڑ پوجنے والے ہیں اور 2 ارب اللہ. ایک بندے کے حصے میں 3 اللہ آتے ہیں، جا کے دیکھ لو تم، سمجھے. پیپل اللہ، گائے اللہ، گنگا اللہ، دریا جو ہے. کبھی تم نے یہ اللہ سنے ہیں؟ تم نے کہاں سنے ہوں گے. یو پی کے مہاجر ہیں، وہ بھی بچے آئے ہوں گے یہاں، انہیں کیا پتا کہ ہاں ہمارے یہاں گنگا بھی اللہ ہے. اسے ہم اماں کہتے تھے، ہاں ہم نہیں کہتے تھے، وہاں کے رہنے والے وہ کہتے ہیں گنگا کو اماں. گنگا کو کہتے ہیں ماتا جی، اماں. اور گنگا بھی پھولی نہیں سماتی. لاکھوں بندہ جو ماں کہہ رہا ہے، ایسی مائیں بہت اکڑتی ہیں جو سچ مچ ماں نہ ہوں، اور دنیا سے ماں کہتی ہوں. گنگا کے اکڑنے کو کیا پوچھتی؟ دنیا نے کہاں کہا گنگا ماتا، گنگا کے حواس گم ہو جاتے ہیں. وہ اکڑتی ہے کہ خدا کی پناہ جی گنگا اماں ہے. بھائی یہ کیسے اماں ہے؟ وہ جی ہے اماں، ہم کہہ جو رہے ہیں اماں، یہ اماں ہے، سمجھے.
अब अम्मा करती क्या है यहाँ, खूब मौज में आके बैठी रहती हैं, हर चौथे पांचवें साल जरा गुस्सा आया तो सैलाब आ गया। वही अम्मा कहने वाले बच्चे डूब रहे हैं यहाँ से वहां, उनकी औलाद डूब रही है, वो कान पकड़े खड़े, अम्मा रहम भी कर, अम्मा जाने भी दे। और अम्मा रहम कैसे कहे, अम्मा किनारों के अंदर रहे तो रहम करे, जहां घर से निकली नहीं और तबाही आई। गंगा अम्मा को कौन समझाए, किनारों के अंदर रहा कर अम्मा, बच्चों को परेशान नहीं किया कर। अम्मा है गंगा, वहां तुम देखो जाके, या किनारों से निकली नहीं मुसीबत आई। ये अंग्रेज कौम नामुराद बड़ी होशियार कौम थी। इसने क्या किया, जगह जगह गंगा से नहरें निकाल के कदम कदम पे चक्कियां लगा दी। वो समझ गए अम्मा बेकार है, इसलिए सैलाब आता है। अब जो अम्मा को नहरों पे चक्की पीसना पड़ी सब भूल गई सैलाब में। ये बेकारी के जनाब, अम्मा को काम कोई था नहीं, जब जोश आया बच्चों को डुबो दिया उठा के। ये हमारे यहाँ गंगा भी जनाब अल्लाह और अम्मा बनी हुई है, पीपल साहब भी अल्लाह और अम्मा है। यानी जिसने जरा सता दिया वो भी अल्लाह, जिससे जरा नुकसान पहुंचाया नफा पहुंचा दिया वो भी अल्लाह। कुछ पता नहीं कितने अल्लाह थे दुनिया ने बना रखे थे उल्लू। अगर अल्लाहों की फहरिस्त सुनाई जाए तुम्हें तो सारा मुहर्रम खत्म हो जाए, खत्म नहीं होने की, इतने अल्लाह। हमने ज्यादा अक्ल अजल के मुताबिक ये फैसला किया कि बिल्कुल गलत, हजारों दरवाजों को खटखटाने से एक बाबे करीम पे आके बैठना ऐने शराफत, ऐने इंसानियत है। तो जो है ना साहिबान, और हमारा अल्लाह अकेला है, बिल्कुल अकेला। हम मुसलमान हैं और हमारा कलमा है, पहली चीज हमारे कलमे में यही है कि अल्लाह अकेला। समझे हुजूर? पढ़ना कलमा बच्चों। हाँ, किस तरह? शाबाश पढ़ो, मुझे सुनाओ कलमा किस तरह होता है। हाँ, ला इलाहा, हाँ बस इतना ही कलमा है बेटा, मुसलमान का कलमा यही है बस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो जुमले तुमने कह दिए तो ये मुसलमान का कलमा है, इससे बंदा मुसलमान हो जाता है। देखने में तो दो लफ्ज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर ऐसे कीमती लफ्ज हैं दोनों कि कोई दुश्मन से दुश्मन भी हो तो नुक्ता नहीं लगा सकता। और फिर इनके अंदर जो लताफतें हैं वो सारी लताफतें मजलिस में बयान नहीं हो सकती। अगर कभी बच्चों प्राइवेट महफिल में बैठो तो कलमे की लताफतें तुम्हें बताऊं कि इनमें कितनी और लताफतें हैं। समझे? ताकत इतनी है इस कलमे में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में ताकत इतनी है कि अभी जहन्नमी था पढ़ लिया जन्नती हो गया, नजिस था पाक हो गया, गैर था अपना हो गया, दूर था करीब हो गया। और इतनी ताकतवर शय है ये कलेमा। अफसोस बीमारी से आज ताकत नहीं बदन में, वरना कलमे की ताकत की जरा सी झलक आपको दिखा था कि कलमे में कितनी ताकत है। मेरे नौजवान सामईन, तुम्हारी उम्र गुजर गई, सुनते सुनते भी गुजरी कहां शुरू हुई है। ये बात सुनते सुनते कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर शय अगर कोई थी इस्लामी अकीदे में तो वो थी हैदर कर्रार की जुल्फकार। क्यों भाई, ये ठीक है या नहीं? आपने सुना है या नहीं? सुना ही नहीं है, मानते हो या नहीं कि अली की तलवार से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई शय नहीं? ये मानते हो या नहीं? तलवार तो फिर तलवार है, अली तो है ही मरकज़ ताकत, उसके काम में ताकत, उसके नाम में ताकत। जरा इंसान घबरा जाए एक दफा उसका नाम ले ले, ताकत ये बेहतरीन कीमिया है, ये बेहतरीन इक्सीर है। अली के नाम में बड़ी ताकत है, अली के नाम में बड़ी कुव्वत है। समझे ना हुजूर? जब हमारे मगरबी पाकिस्तान में जंग हुई थी ना सन 65 में, मैं लाहौर में था और लाहौर मरकज जंग था। एक दिन रात को 12 बजे सुनूं तो चारों तरफ से, महल्ले भर से, हर छत से, हर दुकान से, हर मकान से या अली की आवाज आ रही। भाई आज क्या बात हो गई, ये या अली क्यों कह रहे हैं? घर से निकला तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जो या अली कहने को दिन भर बिदअत कहते थे, पूरी आवाज से रात को कह रहे हैं या अली या अली। मैंने कहा बात क्या हुई, आज ये या अली का दौरा क्यों हो गया? या अली दुनिया सारी क्यों कहने लगी?
یہ سوچتا ہوا گھر آیا، رات کا وقت پتہ نہ چلا، رات کا وقت تھا کہ صبح کو پوچھوں گا ان حضرات سے کہ یا علی یا علی کیوں کہہ رہے ہو. ادھر جناب بلیک آؤٹ ہوا، ہوائی جہازوں کا خطرہ، جنگ کا خطرہ، ادھر وہ یا علی والے نے شور مچا رکھا، یا علی، اور کچھ آواز نہ آوے کہیں. گھر آ کے لیٹ گیا، صبح پوچھوں گا بھائی یا علی کی بات کیا ہوئی. میں نے عزیزوں ایک پال رکھا تھا طوطا، اس طوطے کو 6 مہینے محنت کر کے سکھایا تھا نبی جی بھیجو. وہ بس اور کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ نبی جی بھیجو، نبی بس یہی رکھتا رہتا. اور کئی لوگ میں نے سکھانا چاہے سیکھے ہی نام مراد میں، نبی جی بھیجو، نبی جی بھیجو. جب کہو طوطے سے بول، وہ کہتا نبی جی بھیجو، کہنا. اب میں رات کو ہی سوچ میں لیٹا تھا، طوطے کا پنجرا پاس رکھا تھا کہ یا اللہ یہ یا علی آج کیوں ہو رہا ہے. جو طوطے نے بولنا شروع کر دیا، وہ نبی جی بھیجو نہیں بولا، ٹین شروع کر دی جو اصلی بولی ہے. میں کہا طوطے بھائی آج وہ سکھائی ہوئی بات بھول گیا، آج یہ اصلی بات کیوں کہنے لگا. دیکھوں تو اس میں بلی نے حملہ کیا تھا. چلا کہ امن و آرام ہو تو سکھائی ہوئی باتیں، اور حملہ ہو جائے تو اصلی بات. اب بڑی برکت ہے اللہ جانے اس لفظ میں، بڑی طاقت ہے اس لفظ میں. یا علی بڑی طاقت کی چیز ہے، یا علی بڑی قوت کی چیز ہے. اور یہ سب سے پہلے جس نے پکارا ہے نا یا علی، وہ تمہارے رسول تھے، انہوں نے سب سے پہلے پکارا تھا یا علی. سمجھے؟ یہ پھر کسی اور مجلس میں صحیح باہر نہ ہو. تو سب سے بڑی طاقتور شے ہے علی کی ذات، اس کا نام طاقتور، اس کا کام طاقتور، اس کی شان میں طاقت، اس کی آن بان میں طاقت، اس کی تلوار میں طاقت. کیوں بھائی علی کی تلوار طاقتور ہے کہ نہیں؟ بولو کچھ ہاں نہ کہو تو میں آگے بڑھوں. علی کی تلوار ہے نا طاقتور. تو بھائی اگر علی کی تلوار چل پڑے طاقت کے ساتھ، بتاؤ خیبر کے در سے رکتی ہے؟ نہیں. مرحب کے سر سے رکتی ہے؟ ارے چھوڑو مرحب خیبر کو سب کو دفع کرو، جبرائیل کے پر سے رکتی ہے؟ بولو بھائی کوئی شے روک سکتی ہے علی کی تلوار کو؟ نہیں. ہے نا اتنی بڑی طاقتور شے کہ کوئی شے نہیں روک سکتی علی کی تلوار کو. اب میں تم سے ہی پوچھتا ہوں، تم انصاف سے بتانا کہ جس تلوار کو بوجھے طاقتور ہونے کے کوئی شے نہیں روک سکتی، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ ادھر سے علی کی تلوار چلی پورے جوش سے، ادھر سامنے والے نے کہا لا الہ الا اللہ، رک جاتی تھی یا نہیں؟ بولو بھائی علی کی تلوار کو جو شخص شے روک لے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یاد رکھو، چاہے بے دلی سے ہو، چاہے محض زبان سے ہو، چاہے دل سے نہ ہو، سامنے کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے علی کی تلوار رک جاتی. اتنی بڑی شے ہے یہ لا الہ الا اللہ، اتنی بڑی شے ہے یہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ قانون عدل ہے ہمارا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. گھبرا تو نہیں رہے صاحبہ؟ کلمہ اتنا ہی ہے بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ اتنا ہمارا کلمہ ہے. یہ کلمہ بڑا طاقتور ہے، یہی مسلمان بناتا ہے. اور بھائیوں میرے عزیزوں، مسلمان کی سب سے بڑی قسم اگر کوئی شے ہے تو یہی کلمہ ہے. اگر کلمہ پڑھ کے کوئی بات کہہ دے نا مسلمان تو دوسرے مسلمان کو ماننا پڑتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی قسم ہے کلمہ. ہمارے پنجاب میں تو یہ طریقہ ہے کہ اگر ایک چور کو پکڑ لے نا چوری کے جرم میں، اور وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دے میں نے چوری نہیں کی، چھوڑ دیتے. تو بھائی کلمہ پڑھ کے جو کہہ رہا ہے، ایک چور اگر کلمہ پڑھ کے کہہ دے اسے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کیوں چھوڑ دیا اسے؟ کہ بابا کلمہ جو پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. اب اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہمارا کلمے پہ اعتقاد نہیں رہے گا. تو کلمہ اتنی قیمتی شے ہے کہ کلمہ پڑھ کے جو بات کہی جائے وہ ماننا پڑتی ہے. نہ مانو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے. یہ ہے کلمہ. جب یہ بات تمہارے دل میں بیٹھ گئی تو اب میں کہتا ہوں کہ ہم بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، جاہل ہو یا عالم، امیر ہو یا غریب، رئیس ہو یا تاجر،
ہم میں سے ہر ایک سے گھر میں، بازار میں، مسجد میں، کعبے میں، جہاں چاہو کلمہ پڑھوا کے کہلوا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں مسلمان ہو تو یقین کرنا کیا کہتے ہیں، علی ولی۔ ہمارے ذمہ الزام لگا دیا لوگوں نے کہ ہم نے علی ولی کلمے کا جز بنایا ہے، نہیں، کلمہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ۔ اب نہیں مانو گے تو تمہارا اسلام خطرے میں۔ ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں، اعلان کی اور کوئی صداقت نہیں ہو سکتی۔ ہم سے کعبے میں کہلا لو، مسجد میں کہلا لو، کہیں بھی کہلا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی اگر مسلمان ہے تو یقین کرنا کیا علی ولی۔ ہم علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں، زیادہ اعلان کی کوئی شان ہو سکتی ہی نہیں۔ وہ جو ہے نا میرے محترم سامعین، جب میں کہتا ہوں نا بچوں سے کلمہ اتنا ہی ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں کہ علی ولی اللہ کلمہ نہیں، یہ روح کلمہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے ہم اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ، تاکہ اب اگر کوئی نہ مانے تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے۔ لوگوں ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں، ہم سے کعبے میں کہلا لو، جہاں چاہو کہلا لو، اللہ گواہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد گواہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کس بات کے گواہ ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی کس بات کے کہ علی ولی۔ یہ ہمارے بچوں کا اعلان ہے، بڑوں کا اعلان ہے، بوڑھوں کا اعلان ہے، جوانوں کا اعلان ہے، عالموں کا اعلان ہے، تاجروں کا اعلان ہے، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، کعبے میں، جہاں چاہو یہ اعلان ہم سے کرا لو۔ میرا علی اللہ ہم نہیں کہتے، ایمان سے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں تاکہ سننے والا نہ مانے تو اس کا اسلام ختم ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا کہنا چاہتے کلمہ پڑھ کے؟ علی ولی، علی اللہ کا ولی ہے۔ یہ ہمارا تو جو ہے نا صاحب، اب ذرا علی کا نام لو تو میں تمہیں اگلی بات یا علی مدد۔ تو یہ چیز ہے حضور کلمہ۔ کلمے میں اور بڑی لطافتیں ہیں، وہ اس وقت ساری نہیں بتائی جا سکتی۔ بہرحال ہم قانون عدل پہ اگر قائم رہیں تو سب سے پہلے تو خدا کے لیے قانون عدل پہ قائم رہنا پڑے گا، سمجھے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کسی کی طاقت ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے، کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی اس کا شریک ہو، بالکل نہیں۔ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو جو ہے نا صاحبان، یہ عین عدل ہے اللہ کے ساتھ۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو، خود اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اولو العلم قائما بالقسط، اور وہ صاحبان علم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے گواہ ہیں جو عدل پر قائم ہیں۔ یہ نہیں کہ عدل کرتے ہیں، قائما بالقسط، جو عدل پر قائم ہیں۔ عدل پر قائم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی نقل و حرکت، ان کا کوئی قول و فعل عدل کے خلاف ہو سکتا، ہوتا نہیں ہو سکتا ہی نہیں۔ جس کو ہم اصطلاح مذہب میں معصوم کہتے ہیں، اس کو قرآن قائم بالقسط کہتا ہے، سمجھے کہ ان کا کوئی قول و فعل عدل کے خلاف ہو سکتا ہی نہیں۔ تو جو ہے نا صاحب، اور معصوم کتنے ہیں بھائی؟ بولو، 14 معصوم۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ان 14 معصوموں کے علاوہ 1,24,000 انبیاء بھی معصوم ہیں، اور یہ 14 بھی معصوم ہیں۔ تو ہماری زبان سے ایک دم نکلتا ہے 14 معصوم۔ یہ نہیں کہ ہم انبیاء کے معصومیت کے قائل نہیں، یہ 14 ہی کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کے معصوم ہونے میں اور انبیاء کے معصوم ہونے میں ذرا سا فرق ہے۔ یہ 14 اور شان کے معصوم ہیں، انبیاء اور شان کے معصوم ہیں۔ میں اردو میں، آسان اردو میں یہ مطلب بتلانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ میری عادت ہے کہ ہر بات آسان اردو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیوں بچوں کوئی دقت تو نہیں ہوتی سمجھنے میں کسی بات ہے نا؟ بالکل